السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، آیات مقدسہ نمبر 11 اور 12 ہے۔ پارہ نمبر 18 ہے۔ ان سورہ مبارکہ میں اور آیات میں جو اہم واقعات اور قانون سازی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں یہ 2 رکوع جو جاری ہیں 8 اور 9، اس کا جو پس منظر ہے ہم صرف وہ بتا سکے تھے کہ اصل میں جو پچھلا رکوع ہے اس میں تہمت لگانے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو حد قذف ہے اس کا قانون ارشاد فرمایا تھا، اور یہاں ان 2 رکوع میں ایک واقعہ کو عنوان بنا کر بہت ساری ہماری تربیت فرمائی ہے، بہت امور ہمیں سمجھائے ہیں۔ اور واقعہ کا عنوان جو ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور واقعہ ایک غزوہ بنی المصطلق کی واپسی پر 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، وہ اس وقت پیش آتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ اس کو ہم نے مختصر پچھلے درس میں عرض کیا تھا، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا تھا ہم نے اہم چیزیں اس کی عرض کی تھی۔ اب اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے جو عنوان بنایا وہ بڑا سخت ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جو لوگ لائے، افک طوفان، یعنی ایسا واقعہ جو انتہائی خطرناک، وہ طوفان کا اللہ نے لفظ تعبیر فرمایا اس کو۔ اور پھر واقعہ جو کرنے والے ہیں، پیش کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ عصبۃ منکم، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین اور دیگر جو منافقین ہیں اس کے ساتھ شامل ہیں، اور کچھ سادہ مسلمان بھی شامل ہو گئے جن کے نام پچھلے درس میں عرض کیے تھے۔ مردوں میں حضرت حسان ہیں اور مستہ ہیں، عورتوں میں حضرت حمنہ بنت جحش ہیں، یہ متاثرین میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے، لا تحسبوہ، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ نہ گمان کریں، شرن، برائی اپنے لیے، اس کو اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل هو خیر لکم، یہ تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ منافقین کھل کے سامنے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ کون ہیں؟ جنہوں نے ان کو ہائی لائٹ کیا، جنہوں نے پراپوگنڈا کیا، اور جو مومن یا مسلمان ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا۔
اس واقعہ کے عنوان سے اللہ رب العزت نے مزید جماعت کے داخلی نظام کو ڈسکس کر لیا، ان کو کرنا کیا چاہیے تھا، کیا اصول و ضوابط ہونے چاہیے تھے، اور پھر اس ساری رہنمائی کے نتیجے میں کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہمارے رویے ہونے چاہیے، اگر کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، کیا فوراً اس کے پیچھے لگ جانا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اس کی کھوج تک جانا چاہیے، پھر زبان پہ لانا چاہیے۔ پروپیگنڈے تو چلتے رہتے ہیں، اور آج کے دور میں تو پروپیگنڈے کا دور ہے یہ، آج میڈیا کا دور، سوشل میڈیا کا دور۔ ایک جھوٹ نکلتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور سینکڑوں لوگوں کے پاس وہ جھوٹ پہنچ جاتا ہے۔ کبھی ہم نے تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ جو گفتگو آ رہی ہے، پروپیگنڈا آ رہا ہے، اس کی پہلے تصدیق تو کیجئے۔ تو یہ پروپیگنڈے کی زد میں آنا، پروپیگنڈا کرنا یا پروپیگنڈا سن کر تجزیہ نہ کرنا، شعور حاصل نہ کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، حماقت ہے، بیوقوفی ہے یہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ڈانٹ پلائی سب کو یہاں پہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ، سنیے ذرا، ہر شخص کے لیے ہے، منہم، ان میں سے، مکتسب، جو اس نے کمایا ہے، من الاسم، گناہ۔ جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، جس شخص نے جتنا گناہ کیا، پروپیگنڈا کرنے والے، سننے والے، شامل ہونے والے، ہائی لائٹ کرنے والے، جو جس طرح بھی کر رہے ہیں، سب اس گناہ میں شامل ہیں اور سب کو حساب دینا پڑے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور سب سے جو ان کا لیڈر ہے، بڑا سردار، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جس نے اس کو بدتمیزی کی اور طوفان برپا کر دیا، اس نے، یہ اس پر سب سے بڑا بوجھ اس پر ہوگا۔ لہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ عذاب اس کو دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ جتنا اس نے فتنہ اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آپ کی زوجہ محترمہ کو پریشان کیا، اور اس کی وجہ سے پورا ماحول ڈسٹرب ہوا، تو اس کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ کبھی معافی نہیں ملے گی۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، اور آج ذلت ہے اس کے لیے، قیامت تک یہ واقعہ جب بیان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی کا جتنا بھی عمل و کردار ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت قیامت کے بعد بھی، یا اس کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، ابھی اس کو سزا مل رہی ہوگی، اور اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور ڈانٹ پلاتے ہیں کہ اب ایسے حالات میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کیوں نہ ایسے کرتے کہ جب آپ نے یہ گفتگو سنی، پروپیگنڈا سنا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کا جو گمان ہے وہ تو حسن ظن ہونا چاہیے تھا۔ جب پروپیگنڈا سن رہے ہیں آپ، تو یہ تو ذرا غور کریں کہ کس کے متعلق پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کرنے والا کون ہے۔ اتنی سادگی بھی کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے متعلق، ام المومنین کے متعلق۔ کرنے والا، ہائی لائٹ کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے۔ تو ہمارا جو طریقہ کار اور رویہ تھا وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یہ کہتے سارے مومن اور مسلمان، مرد، عورتیں اور مرد، یہ تو بہت بڑا طوفان ہے، کھلا طوفان، کھلا بہتان ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کسی ایسے عمل میں شریک ہوں جو غلط قسم کا عمل ہے، اور جو صحابہ کرام جید صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا بھی، پراپوگنڈے کا توڑ بھی پیش کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز تشریف فرما ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی نسبت سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یا ہوا ہے، ابھی وہ بات کر رہی تھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو جھڑک دیا اور خاموش کروا دیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ حرکت کر سکتی ہو؟ کہنے لگی نہیں، میں تو نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کیا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ تم سے تو 1000 درجے بہتر ہیں، پاک صاف ستھری ہیں، تو کیا ان کے بارے میں تم یہ غور کر رہی ہو، سوچ رہی ہو؟ یہ رویہ ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی کسی نے پراپوگنڈے کی بات کی، پراپوگنڈا شروع ہوا یا الفاظ سنے، فوراً اس کو خاموش کروانا چاہیے تھا۔ اور یہاں سے ہمیں جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو مومن سوسائٹی کا جو اصول ہے، جو اللہ نے ہمیں سمجھایا اور رہنمائی دی، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی نمبر 1 تو کسی پراپوگنڈے کی زد میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 2، آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ پراپوگنڈا کس کے متعلق ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے لیڈر جو سوسائٹی میں موجود ہیں، جو آپ کو لیڈ کر رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، سوسائٹی کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، جو مومنوں کے قائدین ہیں، علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، کیا ان کے متعلق اگر بات ہو جائے تو ہم سن کے ان کو پراپوگنڈے کی میں زد میں آ جائیں اور خاموش ہو جائیں؟ نہیں، ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے تم غلط کہہ رہے ہو، بغیر ثبوت کے بات کر رہے ہو، عقلی نقلی دلائل لے کے آؤ، بلکہ ان کے مقابلے میں اپنا پراپوگنڈا فورم ہونا چاہیے جو اس کو مضبوطی سے اس پراپوگنڈے کو ناکام بنائے، شکست دے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دے دیا، اور اسی لیے فرمایا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ تو بہت بڑا واضح طوفان ہے، تہمت ہے، گمراہی ہے، غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مختلف دروس میں ہم واقعہ اور دونوں رکوع میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹے عطا فرما اور نیک اولاد عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسری دعا اس کے ساتھ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔